میں غائب دماغی کے عالم میں ہوں ہاں کر کے اسے ٹالتا رہا اور آخرکار اس کا بتایا ہوا فون نمبر نوٹ کر کے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی ویرا نے ایک ہلکا مگر بوجھل سا کہکا لگایا اور کہا، اب اسے تم کیا کہو گے؟ میری مانو تو آج اپنی تمام جاننے والیوں کو یہاں جمع کر کے غزالہ تو متعارف کروا دو۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس شہر کی عورتوں میں کتنے مقبول ہو۔ میں ان کی ذات کی طلسمی کشش سے پوری طرح باخبر ہوں۔ مجھ سے پہلے ہی غزالہ بول پڑی، جس طرح بہت سی عورتیں ہر مرد کے لیے پرکشش ثابت ہوتی ہیں، اسی لیے بہت سے مرد بھی صنف مخالف کے لیے مقناطیسی اثر رکھتے ہیں۔ یہ خداداد خوبی ہوتی ہے جس سے کردار پر کوئی دھبا نہیں آتا۔ آدمی کے ذہن میں کجی ہو تو وہ کسی برائے نام کشش کے بغیر بھی بہراروی کا شکار ہو جاتا ہے۔ غزالہ نے بہت خوبصورتی سے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اس دوران میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ویرا کو گھورتا رہا، کیونکہ وہ ایک نہایت نازک موضوع پر الجھ رہی تھی۔ میری اور اس کی گہری رفاقت بہت زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ بات طول پکڑتی تو کسی موڑ پر کوئی ناپسندیدہ حوالہ بھی سامنے آ سکتا تھا۔ غنیمت ہوا کہ ویرا نے موقع کی وہ نزاکت محسوس کر کے فوراً ہی خاموشی اختیار کر لی اور میں وہاں سے دوبارہ باہر نکلا۔ چند منٹ بعد ڈور بیل کے جواب میں غزالہ دروازے پر گئی اور نادرا کو اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اس وقت نادرا کا گلابی چہرہ نیلے کامدار لباس میں کچھ زیادہ ہی دمک رہا تھا۔ وہ دونوں نہایت خوش دلی سے باتیں کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر نہایت شائستگی سے نادرا کا استقبال کیا۔ غزالہ اسے وہاں پہنچا کر الٹے قدم واپس لوٹ گئی۔ اس کا رخ ویرا کے کمرے کی طرف تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرے یہاں پہنچنے میں زیادہ تاخیر نہیں کی۔ میری پیشکش پر اس نے ایک صوفہ سنبھال کر خوش خلقی سے کہا، آپ سے ملاقات کا خیال اتنا ہیجان انگیز تھا کہ میں فوراً ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ خوب، میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تنہا ہونے کے باوجود تم گھر میں خاصی بنی سنوری رہتی ہو۔ تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ تم بیٹھے بیٹھے اچانک ہی ادھر نکل آئی ہو۔ میں مصلحت کی بنا پر ابتدا ہی سے بے تکلفانہ ماحول پیدا کرنے کا خواہش مند تھا۔ اگر یہ میری تعریف ہے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس نے میرے ذو معنی تبصرے کا برا مانے بغیر کہا، لیکن یہ بات حیرت ناک ہے کہ آپ سے پہلے غزالہ بھی یہی بات کہہ چکی ہے۔ میرے لیے یہ احساس بہت توہین آمیز تھا کہ کوئی عورت یہ سوچے کہ میں اس کے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے غیر معمولی تیاری کر کے آئی ہوں۔ تم غلط سمجھی ہو، غزالہ ایسی عورت نہیں ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں جو محسوس کیا سادگی سے کہہ ڈالا۔ اس کے بعد کا کوئی دوسرا مفہوم نکالنے کی کوشش مت کرو۔ وہ کسی کی دل آزاری کو گناہ سمجھتی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آپ کی باتوں پر میرا دل خود بخود اعتبار کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا، اگر میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو ہر انسان کی طرح میں بھی جھوٹ اور سچ کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ جھوٹ سننے کے بعد دل مضطرب سا ہونے لگتا ہے۔ میں اپنے اس قدرتی پیمانے پر پختہ یقین رکھتی ہوں۔ بات میری توقع سے کہیں پہلے اس موڑ پر آ گئی تھی جہاں میں پینترا بدل سکتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں ڈینی ہوں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اس بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دوں گی۔ وہ پورے اعتماد سے بولی، پہلے میں ڈینی کو بہت موزی اور سزا کے قابل سمجھتی رہی، لیکن آپ سے پچھلی ملاقات کے بعد میں نے ٹھنڈے دل سے اس کے بارے میں سوچا ہے اور میرے خیالات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ میں غنی صاحب کی سہل پسندی اور مجبوریوں سے واقف ہوں، لیکن ڈینی کے ماضی سے لا علم ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حالات کے جبر کا شکار ہو کر منشیات فروشوں کی راہ پر چل نکلا ہو۔ ہمارے ملک میں بہت سے معروف لوگ بلکہ سیاستدان تک ہیروئن کی سوداگری میں مبتلا ہے۔ یہ جرم ایسا بھیانک نہیں ہے جس کی پاداش میں ڈینی کو اس کے بدترین دشمنوں کے حوالے کر دیا جائے۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ CIA والے ہیروئن فروشی کی وجہ سے ڈینی کے دشمن نہیں بنے ہیں۔ اس دشمنی کے اسباب کچھ اور ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ یہاں کے قانون سے مدد لینے کے بجائے مجھے اپنا اہلکار بنانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہیروئن فروشی پر ڈینی کو موت کے چنگل میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا جائے تو پہلے مجھے غنی صاحب کی سزا کو تقدیر کا منصفانہ فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ہوگا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اس کی وہ تقریر سنتا رہا۔ میں جو باتیں اس کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا تھا وہ پہلے ہی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری سوچ کی یہ تبدیلی میرے لیے حیران کن ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈینی نے تم سے مل کر تمہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا دیا ہو؟ یہ سوچ کی تبدیلی نہیں، سوچ کی ابتدا ہے۔ آپ کی باتوں پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ڈینی گناہگار ضرور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ ڈینی نے غنی صاحب کو زبردستی ہیروئن کے کام پر نہیں لگایا ہوگا۔ ان میں بھی کچھ کمزوریاں رہی ہوگی، اسی وجہ سے وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ کم از کم وقت میں اور آسانی کے ساتھ دولت کمانے کی خواہش کے نتیجے میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر کی آزادی اور فرق کے مستقبل کے حوالے سے اب تمہارے موقف میں کمزوری آ رہی ہے۔ میں نے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہرگز نہیں، وہ سختی سے بولی، یہ مسائل میری ترجیحات میں اب بھی سر فہرست ہیں۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ یعنی تم نے CIA والوں سے تعاون کا فیصلہ کر لیا؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا، اسی لیے آپ کے ایک فون پر یہاں توڑی چلی آئی ہوں۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان مشتبہ لوگوں کے اشاروں پر چلنا پڑے گا۔ سوچ اور عمل کا یہ تضاد میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اسے میری مجبوری یا خود غرضی بھی کہا جا سکتا ہے۔ حالات کے بہرحم شکنجے میں پھنس کر انسان کو بعض اوقات اپنی مرضی بلکہ ضمیر کے خلاف بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ مغموم سے لہجے میں بولی کہ اگر میرے سامنے کوئی متبادل راستہ موجود ہو تو میں اب بھی ڈینی کو بھول سکتی ہوں۔ تم کون سے متبادل راستے کی بات کر رہی ہو؟
मैंने अपनी आवाज में सर्द महरी सी महसूस की। और कभी किसी को अपना राजदार नहीं बनाती, किसी मजबूरी के तहत अगर बना लेती है तो उसे खुलकर एतमाद में लेती है। उसे आरामदेह सोफे पर बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। मेरे सामने आसान तरीन रास्ता यह है कि मैं CIA के खुदगर्ज भेड़ियों की ख्वाहिशात के आगे हथियार डाल दूं, कनी साहब की आज़ादी और फ़र्क के महफूज मुस्तकबिल के लिए खुद को एक नीलामी जिन्स समझ लूं और इन लोगों के नफ्स का ईंधन बन जाऊं जो डैनी का खोज लगा के उसे मेरे कदमों में ला सकते हैं। CIA वाले डैनी को पकड़ के ले जाएंगे, कनी साहब की सजा मुआफ कर दी जाएगी, अमेरिका में फ़र्क का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा, मगर मेरे ज़मीर के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त होगा। एक अमल को आबरू रेज समझ कर भी अपनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे लिए दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि मैं डैनी को भूल जाऊं, CIA वालों को खातिर में ना लाऊं, मगर कोई मुझे इतना यकीन दिला दे कि अमेरिका से आए हुए भेड़ियों से बिगाड़ पैदा करने के बावजूद मैं अपने मकासद हासिल कर लूंगी। कनी साहब हेरोइन के स्मगलिंग के मुजरिम थे, वो अपने हरिजाना करतूतों की नर्म सजा भुगत रहे हैं, लेकिन फ़र्क का क्या कसूर है? मैं उस मासूम बच्चे को अलामों मसाइब से महफूज देखना चाहती हूँ। फर्ज करो कि डैनी खुद ही सामने आकर तुम्हें इस तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला दे तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? इस वक्त डैनी खुद खतरात में घिरा हुआ है। मैं भांप चुकी हूँ कि CIA वाले उसके खून के प्यासे हो रहे हैं। ऐसे हालात में वो मेरे शौहर या बेटे के बारे में क्या जमानतें दे सकता है? थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो कि मैं डैनी हूँ, तुम सवालात करती चली जाओ, मैं जवाब देता रहूँगा। देखते हैं कि तुम्हारे और उसके दरमियान किस हद तक मुफाहमत का इम्कान है। मैंने कहा, अगर आपको डैनी समझ लिया जाए तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपको भूल जाने की सूरत में फ़र्क की ज़िंदगी और सलामती की क्या जमानत होगी? वो अपने बाप के जुर्म से बेखबर एक मासूम बच्चा है। नादरा ने चंद सानियों की खामोशी के बाद चट्टान की तरह मजबूत लहजा में सवाल किया, दुनिया में तालीम और तरबियत के लिए सिर्फ अमेरिका ही बेहतरीन मुल्क नहीं है? फ़र्क को खामोशी से वापस बुलाकर किसी और मुल्क में दाखिल करवा दो जहाँ अमरीकियों का ज़्यादा असर और रसूख ना हो। वो जहरीले अंदाज में हंस पड़ी, क्या दुनिया में कोई ऐसा खत्ता भी है जहाँ अमरीकियों का ज़्यादा असर और रसूख ना हो? 20 मुल्क है, मैं रवानी में क्या तुम फ़र्क को कहीं भी भेज सकती हो। मुझे ऐसे सिर्फ 4 मुल्कों के नाम बता दें ताकि मैं इनमें से इंतखाब कर सकूं। उसका लबो लहजा नीम इस्तेज़ाइया और नीम मुस्तफसराना हो गया। मैं इसकी फरमाइश पर बौखला कर रह गया। चीन, क्यूबा, रूस तो खैर ख़त्म ही हो गया। गिनने हो तो तुम मुतअद्दिद मुल्कों के नाम गिन सकती हो। पूरे कुर्राए अर्ज़ पर चीन और क्यूबा के अलावा सिर्फ लीबिया बाकी रह जाता है, जिसे आप भूल रहे हैं। चौथा मुल्क आप 4 हफ्तों में भी नहीं सोच सकते। इन तीनों मुल्कों में तालीम का मयार बहुत पस्त और दाखिले का मयार बहुत सख्त है। मैं फ़र्क को ऐसे किसी अंधे कुएं में नहीं डाल सकती जहां नर्म और नाजुक टहनियों को चुका देने वाले मेंढक ज़ादे को रूए ज़मीन का सबसे कवी हैवान करार दिया जाता है। रूस अब एक भूला हुआ ख्वाब बन चुका है। अफगानिस्तान की सरहदी पट्टियों में उगाई जाने वाली अफीम हेरोइन बनकर रूसियों की रगों में उतर चुकी है। आजकल वो अमरीकियों से ज़्यादा अमरीकन बनने के जुनून में मुब्तला हो चुकी है और अमरीका कुदरत का एक अजाब बनकर हर तरफ छाता चला जा रहा है। ये सब सियासी बातें हैं, मैंने बेअतराही से कहा। मैं सियासत में नहीं पढ़ता। तुम चाहो तो तुम्हारा फ़र्क किसी मुल्क के किसी आला बोर्डिंग हाउस में रहकर अपनी तालीम जारी रख सकता है। कराची, पठार और नथिया गली और हसन अब्दाल से लेकर काकोल तक पेशा वाराना इदारों का एक जाल बिछा हुआ है, जहाँ खाम जहनों को खास सांचों में ढालकर जिंदगी के पुरअज़्म सफ़र के लिए तैयार किया जाता है। मैं फ़र्क की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ठीक है, वो गहरी संजीदगी से बोली, आपने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। मैं फ़र्ज की लेती हूँ कि आप इसे निभा भी लेंगे, लेकिन कल कलां को आप किसी खून अचाम मार्के में मारे गए तो मेरे फ़र्क का क्या बनेगा? मैं अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं इसके सर पर हाथ रखने वाला कहाँ से लाऊंगी? मफरूजात की बात मत करो, मैंने सख्ती से कहा। अवलीन मफरूजा ये भी हो सकता है कि अगर तुम्हारी जिंदगी अचानक तुम्हें दगा दे गई तो फ़र्क का क्या बनेगा? ये बेबुनियाद बातें हैं। आदमी जब तक जिंदा रहता है यही सोचता है कि जिंदगी का सारा चक्कर उसके दम से चल रहा है। वह मरा तो हर तरफ एक कयामत बर्पा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मरने वाले खामोशी से मर जाते हैं। दुनिया के किसी कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ता। मरने वालों के चहेते चंद रोज तक उन्हें रोते हैं, फिर गमे रोजगार में उलझ कर इस अलमियों को भूलने लगते हैं। तुम रहो या ना रहो, यानी तुम्हारे अकलौते बेटे की देखभाल करे या ना करे, फ़र्क अपनी तकदीर का लिखा पूरा कर लिखा। उसके बारे में तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा सोच कर खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं। इस वक्त तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम अपने ज़मीर की आवाज़ को नज़रअंदाज करके डैनी को कज़ा के अजल के हवाले कर दोगी या दलेरी के साथ दबाव का मुकाबला करोगी। काश आप एक माँ होते, वो दुख भरी आवाज़ में बोली। आपको कैसे समझाऊं कि मैं क्या चाहती हूँ? एक माँ के लिए उसकी औलाद की जिंदगी हर आफाकी असूल की सरबुलंदी से ज़्यादा अहम होती है। मैंने नादरा की बात काट दी और उसके जहन को पढ़ते हुए सख्त लहजा में कहा, मैं तुम पर एतमाद करके अहम एतराफ़ करने वाला हूँ। तुम चाहो तो यहाँ से लौटते ही इंस्पेक्टर जिफ मिलर को मेरे एतराफ़ात से आगाह कर सकती हो। यह बदनाम ज़माना एजेंट हमारे मुल्क और मुल्की मफादात के बदतरीन दुश्मन है। मैं डैनी हूँ। मैं उन खुदगर्ज दरिंदों और मिल्लत फरोश मुखबरों की मुकम्मल तरीन बर्बादी का आज़म लेकर मैदान में उतरा हूँ। गैरी हार्ट और जिफ मिलर मेरे घात में है। मैं इनके खिलाफ मोर्चा लगाए बैठा हूँ। वह दोनों बला के मक्कार और खुदगर्ज हैं। अगर तुम इन दोनों की बर्बादी में मेरे साथ ताउन कर सको तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे मकासद के हसूल के साथ ही
میں ایک عام قومی فریضہ بھی سر انجام دے سکوں گا۔ آپ ٹہنی ہیں؟ نادرا نے فرتے ہر سے ہکلاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ میری بد نصیبی ہے، میں نے ملائمت سے کہا۔ میری زندہ یا مردہ گرفتاری میں مدد دینے والے کے لیے $2 لاکھ کے انعام کے ساتھ امریکن گرین کارڈ بھی منتظر ہے۔ میرے اس کھلے اعتراف کے بعد بھی تمہارے لیے ہر راستہ کھلا ہوا ہے۔ تم چاہو تو میرے خلاف مخبری کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتی ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ اب میرے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، میں اب کسی حریف کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ او خدا، نادرا کپ کپاتی ہوئی آواز بولی۔ اب کیسی بھیانک باتیں کر رہے ہیں؟ چند روز پہلے تک ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، میں نے سر دوڑا اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اتفاقات یا پھر مقدر نے ہمیں یکجا کر دیا ہے۔ ہماری ضرورتوں نے ہمیں مالک مکان اور کرایہ دار کی صورت میں ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ تم ایک اچھے کرایہ دار کی ضرورت تھی، میں ایک اچھے مکان کی تلاش میں تھا۔ بات بن گئی اور ہم ایک کاروباری رشتے میں بن گئے۔ اب پتہ چلا کہ میری موت تمہارے مسائل کا آسان ترین حل ہے۔ مجھے اپنے گرد پھیلے ہوئے خطرات کا مکمل ادراک ہے۔ میں کسی میمنے کی طرح خود کو اپنے خون کے پیاسوں کے حوالے نہیں کروں گا، اپنی ہر سانس کے لیے لڑوں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے پیچھے لگے ہوئے سفاک بھیڑیوں کو انہی کے خون میں نہلا دوں۔ CIA والوں نے اس بھیانک لڑائی میں تمہارا ایک کردار متعین کر دیا ہے۔ میرا اعتراف تمہارے سامنے ہے۔ حالات نے تمہیں ایک دوراہے پر پہنچا دیا ہے۔ تو میرے ساتھ تعاون کرتی ہو تو سب کچھ جوں کا تو رہے گا۔ اگر تمہارا جھکاؤ CIA والوں کی پیشکش کی طرف ہے تو مجھے بتا دو، میں اسی وقت یہ گھر چھوڑ دوں گا تاکہ تمہیں کسی کڑوے یا کڑے امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ تم انہیں بتا دینا کہ میں نے چند راتوں کے لیے تمہاری چھت کے نیچے پناہ لی تھی۔ ان کے ستاروں نے یاوری کی تو وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے، وگرنہ میں ان دونوں کو بے دردی سے ذبح کر کے شہر کے کسی متعفن کٹر میں پھینک دوں گا۔ آپ کی باتیں خوف آور ہیں۔ قتل اور خون ریزی کا ذکر پر میرے پیٹ میں گریں سی پڑنے لگتی ہے۔ وہ خوفزدہ آواز میں بولی، میرے خدا، CIA والوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کسی خون آشام ڈرامے میں ملوث ہونے والی ہوں۔ کیا یہ سب ٹل نہیں سکتا؟ جو لوگ بھیانک عزائم لے کر 7 سمندر پار سے یہاں آئے ہیں وہ آسانی سے خالی ہاتھ لوٹنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف میں بھی آسانی سے اپنی گردن ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ یہ موت کا کھیل ہے، یہ میری یا ان دونوں کی موت پر ہی ختم ہوگا۔ تم اپنی بدنصیبی کی وجہ سے اس ہولناک بھنور میں پھنس گئی ہو۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی بات ٹل نہیں سکتی۔ آپ سے مشورہ کرتے ہوئے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ہی رہنی ہے۔ تم نہیں سوچ سکی تھی، لیکن اب میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ دونوں تم پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، میں کوئی جبر نہیں کروں گا۔ تم سے بس اتنی مہلت چاہوں گا کہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو سکوں۔ یہ کام میں ابھی اور اسی وقت بھی کر سکتا ہوں۔ اسے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور تقریباً کراتے ہوئے بولی، میری عقل معاف ہو کر رہ گئی ہے۔ میں آپ سے نہ ملی ہوتی تو آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتی۔ یہ جاننے کے بعد آپ ہی ڈینی ہیں، مجھے ان حرام زادوں کی باتوں پر اعتبار نہیں رہا۔ آپ شاید گناہوں کی زندگی سے تائب ہو چکے ہیں۔ آپ جیسا شریف اور نیک نفس انسان اتنا صفاک نہیں ہو سکتا جتنا انہوں نے بتایا ہے۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مستربانہ انداز میں میرے پہلو میں آ بیٹھی اور میرا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، وہ ناقابل اعتبار درندے ہیں، میں آپ کی ہدایت پر حرف عمل کروں گی۔ اب مجھے غنی صاحب کی آزادی اور فرق کے تابناک مستقبل کے ساتھ آپ کی زندگی بھی حسیس ہے۔ آپ میری رہنمائی کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں پوری توجہ سے اس کے ہر رد عمل کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ وہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جو کہہ رہی تھی۔ میں نرمی سے کہا، پھر تمہیں اس خونی ڈرامے میں ذرا فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ نہیں، وہ پھنسی اور خوفزدہ آواز میں بولی، میں چوہے کے بچے کو بھی نہیں مار سکتی، اس سے پہلے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ میں خون خرابے میں حصہ نہیں لے سکتی۔ تو میری بات کا غلط مفہوم سمجھ رہی ہو؟ میں نرمی سے کہا، سارے خطرناک کام میں خود سر انجام دوں گا، تمہیں ابتدا میں میری مدد کرنی ہوگی۔ انہوں نے تم سے رابطہ کیا ہے، اب ان کو گھیرنے کے لیے تم ہی کو کام کرنا ہوگا۔ یہ کوئی عملی کام نہیں ہوگا، تمہیں فون پر ان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ آگے کے مراحل میں سنبھالوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان لوگوں نے آپ جیسے مہذب اور شائستہ آدمی پر ایسی سنگین الزام تراشیاں کیوں کی ہیں؟ وہ خود کلامی کسی انداز میں بڑبڑائی۔ دل اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ آپ صفاک اور خود غرض بھی ہو سکتے ہیں۔ مجبوری کے عالم میں انسان سے بہت سے جرائم سرزد ہو جاتے ہیں۔ میں نے غیر محسوس طریقے پر اس کی برین واچنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، ماضی میں مجھ پر بھی بہت سے دباؤ تھے، خانی کی طرح میں بھی ہیروین بلکہ موت کے سوداگری میں ملوث رہ چکا ہوں۔ میرے ستارے اچھے تھے کہ میں پابندیوں کی نادیدہ زنجیروں کو توڑ کر ان کے چنگل سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تمہارے لیے شاید یہ انکشاف حیران کن ہو کہ مجھے اس مذموم دھندے میں الجھانے والے بھی امریکن ہی تھے۔ یہ خبیث فطرت لوگ آدمی کو ہر طرف سے گھیرتے ہیں، پہلے منشیات فروشی کی راہ پر لگاتے ہیں، پھر اسی حوالے سے بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا منشور صرف اتنا ہے کہ ہیروین دنیا بھر میں کہیں بھی معروف اور مقبول ہو، لیکن امریکہ میں اس کا فروغ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہیروین جہاں تیار کی جاتی ہے وہیں اس کی کھپت پیدا کی جائے۔ مقامی منڈیوں کے فروغ کے بارے میں وہ صرف اس لیے حساس ہیں کہ اس طرح ہیروین کی اسمگلنگ کی راہیں مسدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ عالمی معاشیات کے مسلمہ اصولوں کے برعکس امریکہ میں ہیروین کی طلب کو ختم کرنے کے بجائے اس کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان غیر ملکی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ میں اس نشے کے داموں کے ساتھ طلب بھی بڑھ رہی ہے، اور تمہارے شوہر جیسے لوگ اس طلب کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، انہوں نے جس طرح آپ کی کردار کشی کی
اس سے آپ کے ذات کا بہت خراب تاثر پیدا ہوتا تھا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ آپ ایک مہربان اور نرم دل انسان ہیں۔ میں اپنے شوہر کی سزا یابی کے بعد اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ آپ جیسا چاہیں کہ میں ویسا ہی کروں گی، مجھے بس میرے خوابوں کی تعبیر مل جانی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی پھیلنے لگی، وہ پرس سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی آنکھیں خوش کرنے لگی۔ فرق کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، میں نے پرخیال لہجہ میں کہا۔ ان دونوں سانپوں کے پھن کچل دیے جائیں گے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کھیل میں تم نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن میں ایک بات سے اب بھی مطمئن نہیں ہوں، فرق امریکہ میں زیر تعلیم ہے، تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ اس سے ستا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ابھی تک ناقابل فہم ہے کہ تم سے سمجھوتا ہونے کے بعد وہ غنی کو کیسے آزاد کرا سکیں گے۔ برطانوی حکومت منشیات کے معاملے میں بہت سخت ہے، وہ لوگ امریکنوں کی سفارش قبول کر کے اپنی عدالتی نظام پر ہرگز ضرب نہیں لگائیں گے۔ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مجھ سے مطلوبہ کام لینے کے بعد غائب ہو جائیں گے اور میں ان کے زبانی وعدوں کے بارے میں کسی سے کوئی فریاد نہیں کر سکوں گی۔ وہ تمہاری جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے۔ میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا، تم نے ان سے تعاون نہیں کیا تو وہ تمہیں دہشت زدہ کریں گے۔ تم پورے خلوص سے تعاون پر آمادہ ہو گئیں تو وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے بعد شاید تمہیں کچھ مالی فائدے پہنچاتے، لیکن غنی کی رہائی جھوٹا وعدہ ثابت ہوگی۔ آپ کا مطلب ہے کہ مجھے کئی برس تک تنہائی اور بے بسی کے عذاب سے گزرنا ہوگا؟ مجھے افسوس ہے نادرا، میں نے مغموم لہجے میں کہا، میں تمہیں جھوٹے سپنوں کے فریب میں نہیں الجھا سکتا۔ تمہارے مسئلے کا دوسرا قابل عمل حل موجود ہے۔ برطانیہ میں مہذب لوگ بستے ہیں، وہ مجرم کو سخت سزا ضرور دیتے ہیں لیکن اس کے متعلقین کو غیر ضروری ایذائیں نہیں پہنچاتے۔ تمہارا شوہر وہاں طویل سزائے قید بھگت رہا ہے، اس بنیاد پر تمہیں وہاں جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ تم ویزا لے کر لندن منتقل ہو جاؤ تو تمہیں باقاعدگی سے غنی سے ملنے کے بھرپور مواقع ملتے رہیں گے۔ جیل میں غنی کا رویہ اچھا رہا تو اسے وقت سے پہلے پیرول پر رہائی مل سکتی ہے۔ قانونی ذرائع سے بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر صرف تمہارے ذریعے CIA والے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پہلے میں انکار کر کے ان لوگوں کا رد عمل دیکھنا چاہوں گی۔ وہ چند ثانیوں تک گہری سوچ میں مستغرق رہنے کے بعد بولی، ہو سکتا ہے کہ مجھے بلیک میل نہ کریں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ کاش ایسا ہو سکے، میں نے کہا، اس طرح تم کافی الجھنوں سے بچ جاؤ گی۔ میں تم سے الگ رہ کر انہیں دیکھ لوں گا، تم اپنے طور پر انگلینڈ جانے کا آغاز کر سکو گی۔ آپ اجازت دیں تو میں یہیں سے ان کو فون کر لوں؟ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہت خوشی سے، میں نے ڈرائنگ روم میں موجود انسٹرومنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چاہو تو میں تمہیں تخلیہ بھی فراہم کر سکتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ ان لوگوں سے کھلی مخاصمت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ہی بات کروں گی۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر فون کے قریب آ بیٹھی، اس کے چہرے پر خوف اور تشویش کے سائے رقص کر رہے تھے۔ ان دونوں کا دیا ہوا فون نمبر نادرا کو زبانی یاد تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گیری ہارٹ اس وقت اسلام آباد میں مصروف تھا۔ اگر اس نمبر سے جواب ملتا تو دوسری طرف انسپکٹر جیف ملر ہی کو ہونا چاہیے تھا۔ سلسلہ مل جانے پر نادرا پوری کوشش کے باوجود اپنی آواز کے لرزش پر قابو نہیں رکھ سکی اور کھانپتی آواز میں انگریزی میں بولی، میں مسز نادرا خنی بول رہی ہوں اور مسٹر گیری ہارٹ سے بات کرنی چاہتی ہوں۔ اس نے خاموش ہو کر دوسری طرف کا جواب سنا، پھر اضطراب کے عالم میں بولنے لگی، مسٹر جیف، میں تمہاری پیشکش پر مسلسل سوچتی رہی ہوں اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مجھ جیسی بے حیثیت اور اکیلی عورت ایسے کسی خطرناک معاملے میں شرکت نہیں کر سکتی۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں میری مجبوریوں کو محسوس کرتے ہوئے میری معاذت قبول کر لو گے۔ یہ میرا اس کا فکرہ نامکمل رہ گیا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ اتنا سخت تھا کہ نادرا کا چہرہ دھواں ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر موجود میک اپ کی ہلکی سی تہ بھی تیزی سے بدلتے ہوئے ان تاثرات کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ نادرا کا وہ رد عمل تکلیف دہ تھا مگر اس کا مشاہدہ کرتے ہی میرے وجود میں سکون کی ایک لہر سے سرایت کر گئی اور میں غیر ارادی طور پر اپنے لیے نئی سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ نادرا کے انکار پر دوسری طرف سے شروع کی جانے والی تقریر خاصی طویل اور غالباً سنگین تھی۔ نادرا نے کئی بار ہکلاتے ہوئے اپنی بات شروع کرنی چاہی لیکن اسے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ میں نے یہ سب سن لیا۔ خاصے طویل وقفے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے بولی، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے سامنے ان انتخابات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، مجھے تمہاری مرضی پر چلنا ہوگا۔ میں کل گھر پر رہ کر تمہاری ہدایات کا انتظار کروں گی۔ اس نے پھر دوسری طرف کی بات سنی اور بے بسی سے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ملازموں کو چھٹی دے دوں گی اور گھر پر بالکل تنہا رہوں گی، لیکن میں اتنی التجا ضرور کروں گی کہ اگر تمہارا میرے گھر آنے کا ارادہ ہو تو مجھے پہلے سے فون کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے دھوکے میں کسی چور یا ڈاکو کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج کل شہر کے حالات بہت خراب اور غیر محفوظ ہیں۔ چند ثانیوں بعد وہ فون بند کر کے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر یوں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جیسے اسی وقت میلوں دور سے دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی ہو۔ مجھے یک طرفہ گفتگو سننے کے بعد مجموعی صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میں نادرا کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، بس ترہم امیز نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے سینے کے زیرو بم اور چہرے سے پھوٹ نکلنے والے پسینے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جیف ملر سے بات کر کے وہ نفسیاتی دہشت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ بھیڑ کی کھال میں چھپا ہوا بھیڑیا نکلا۔ سانسوں پر کسی حد تک قابو پانے کے بعد نادرا پھنسی پھنسی آواز بولی، اس کے بارے میں آپ کا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ اس نے بہت شائستہ لب و لہجے میں بات شروع کی تھی لیکن میرا انکار سنتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسی ایسی گالیاں دینی شروع کر دیں کہ میں تصور نہیں کر سکتی۔ اس نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کھلے الفاظ میں دھمکی دی کہ میں نے ان لوگوں کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تو میری لاش کا قیمت سمندری مچھلیوں کو کھلا دیا جائے گا۔ وہ ایک چھرچری لے کر خاموش ہو چکی۔ مجھے شبہ ہے کہ تم سے اپنا کام نکالنے کے بعد بھی وہ یہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
میں نادرا کو ان دونوں کی طرف سے پوری طرح بد دل کر دینے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن میں تمہیں ان کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھوں گا۔ وہ تمہارے گھر آنے والی کیا بات تھی؟ تم نے بہت اچھا کیا کہ اسے آنے سے پہلے فون کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کل کسی وقت میرے گھر آئیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہ سہمی ہوئی آواز بولی۔ اس وقت جیف ملر نے جس انداز میں مجھ سے گفتگو کی ہے اس کی وجہ سے مجھے ان دونوں کا سامنا کرنے کے تصور سے بھی خوف آ رہا ہے۔ وہ پاگل اور جنونی معلوم ہوتے، پتہ نہیں میری کس بات پر مشتل ہو کر مجھے قتل کر ڈالے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے پورا اعتماد لہجے میں اسے تسلی دی۔ میری خواہش تھی کہ تم ان دونوں کی طرف سے زیادہ دیر تک خوش فہمیوں میں مبتلا رہے بغیر ان کا اصل چہرہ دیکھ لو۔ یہ کام ہو گیا ہے، اب تم گھر جا کر آرام کرو، کل شام میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ میں نے اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس وقت گیری ہارٹس اسلام آباد میں تھا اور امکان یہی تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے جیف ملر کے ساتھ نہ آ سکے گا۔ وہ بہت زیادہ ہراساں تھی۔ وہ خاصی دیر تک میرے پاس رکی رہی۔ اس دوران میں غزالہ 2 مرتبہ ڈرائنگ روم میں آئی اور ہماری گفتگو میں کوئی سرگرم حصہ لیے بغیر واپس چلے گی۔ میں نادرا کو گھر جا کر آرام کرنے کے لیے کہہ چکا تھا، لیکن وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تنہا اپنے گھر لوٹنے میں جھجک محسوس کر رہی ہو، لیکن اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کی فرمائش کر سکے۔ باتوں میں مجھے پتا چلا کہ نادرا اپنے گھر میں ایک ادھیڑ عمر ملازم کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ شخص بیک وقت ڈرائیور، چوکیدار اور خانسامہ کے فرائض انجام دیتا تھا۔ گھر کے دیگر کام سر انجام دینے کے لیے دن میں صفائی والی خادمہ کے علاوہ جز وقتی مالی آتا تھا جو اپنا کام پورا کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ اس کا ادھیڑ عمر ملازم تندرست اور توانا ضرور تھا، لیکن بنیادی طور پر ایک شریف آدمی تھا اور کسی واردات کے رونما ہونے کی صورت میں کوئی قابل ذکر مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ پستول وغیرہ سے ہوائی فائر کر سکے تو میں تمہاری تسلی کے لیے کوئی پستول دے سکتا ہوں۔ وہ افسردگی سے سر ہلا کر بولی، میرے پاس باقاعدہ لائسنس یافتہ ریوالور ہے، لیکن ایک ریوالور کسی بڑے حادثے کو ٹالنے کی قوت نہیں رکھتا۔ بشیر خان سامان سے لے کر ڈرائیور تک کے فرائض انجام دے سکتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ فائر کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو عمر بھر لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اس میں وہ مردانگی نہیں جو کسی عورت کو ڈھارس دے سکے۔ نادرا نے بشیر کا ذکر بڑے عجیب انداز میں کیا تھا۔ کم از کم مجھے نادرا کا منتخب الفاظ عجیب ہی محسوس ہوئے تھے، لیکن وہ میرا موضوع نہیں تھا۔ میں نے سمجھا بجھا کر نادرا کو روانہ ہی کر دیا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ وقت کی پرواہ کیے بغیر مجھے فون کر سکتی تھی۔ اگلے روز میرے پہنچنے سے پہلے جیف ملر کا فون آنے کی صورت میں بھی میں نے اسے فوری رابطے کی ہدایت کی تھی۔ نادرا کی رخصت ہوتی وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ فلیٹ میں اس دن بھی FM مائکرو فون اور FM بینڈ والا ریڈیو موجود تھا، لیکن یہ ان کی شرافت تھی کہ انہوں نے میری اور نادرا کی گفتگو سننے کے لیے وہ آلات استعمال نہیں کیے تھے۔ انہیں نادرا کی آمد کا مقصد معلوم تھا، وہ میرے عزائم سے بھی باخبر تھے، البتہ میرے کئی نظریات سے متفق نہیں تھے۔ انہیں خاص طور پر شبہ تھا کہ نادرا میری اصلیت سے واقف ہونے کے بعد مجھ سے منحرف ہو جائے گی۔ نادرا سے میری فیصلہ کن بات ہونے تک یہ نکتہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مجھ سے حقیقی تعارف کے بعد جب اسے اپنے نام نہاد ہمدردوں کا اصل چہرہ نظر آئے گا تو وہ مجھے آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ مخاطب کو تم اپنی باتوں کے جال میں بری طرح الجھا لیتے ہو۔ سلطان شاہ نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، تمہارا یہ سلوک ہر ایک کے ساتھ یکساں ہوتا ہے، اس میں دوست اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ میری باتیں اتنی ہی پرفریب ہوتی تو نادرا کے آنے سے پہلے تمہیں میرا ہم خیال ہو جانا چاہیے تھا۔ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ تمہاری حکمت عملی کو تسلیم نہ کر کے ہم نے ایک غلطی کی تھی، اور اب ویرا نے سلطان شاہ کی بات کاٹ دی اور مجھے گھورتے ہوئے کہا، بلا وجہ وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ نادرا کو اپنا ہم خیال بنانے میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آدمی کے سامنے موت چلی آ رہی ہو اور اسے ایک طرف خشک کھائی اور دوسری طرف سمندر نظر آئے تو وہ اندھی کھائی میں کود کر اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑوانے کے بجائے سمندر میں کودنے کو ترجیح دے گا۔ یہ بتاؤ کہ کل کے بارے میں تمہارا کیا پروگرام ہے؟ یہ تو وقت اور موقع محل کی مناسبت سے طے کیا جائے گا۔ اس وقت میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وقت آنے سے پہلے بھی ذہن میں کوئی خاکہ موجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تم جیف ملر کو نادرا کے یہاں ڈنر نہیں کھلاؤ گے۔ جزویات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اصل منصوبہ نہیں بدل سکتا۔ تم یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ منصوبے میں کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار مقدر پر ہوگا۔